السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گی بے حد خوبصورت ہیروئنز اور ان کا فیشن ہوگا 2020 کے فیشن سینس کے مطابق، کیونکہ ہم اس کاؤنٹ ڈاؤن میں ڈراماز ہی اسی سال کے دکھانے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ڈرامہ سیریل سبات میں آپ کو نظر آئے گی نیچرل بیوٹی سارہ خان اور ماورا حسین۔ سبات ایک پاگل لڑکی کی کہانی ہے جو امیر، خوبصورت اور کامیاب ہے، اپنے تعلقات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، اپنے طرز زندگی اور اپنی خوبصورتی پر اسے ہے فخر، اپنے اکلوتے بھائی کی زندگی تک اور ہر چیز کو یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اتنی خود غرض انسان کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کے بارے میں اسٹیٹس کانشیس ہے۔ مرکزی کردار ماورا حسین اور سارہ خان نے مشترکہ طور پر ادا کیا ہے، دونوں نے شاندار کام کیا ہے، تاہم آپ کو حسن کے کردار میں ایک نئے فنکار بھی نظر آئے ہیں جو کہ ڈرامے کی کامیابی میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرال کو اپنا خاندانی کاروبار چلاتا دیکھیں گے جو ہمارے پاکستانی ڈراماز میں بہت کم ہے، کیونکہ خواتین کو صرف کچن تک ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن خوبصورتی سے لے کر مہارت تک یہ ہر فن مولا کردار تھا۔ ڈرامہ سیریل دامسا آپ نیچرل بیوٹی اور گلیمر کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ نادیہ جمیل جو کہ ایک بیوٹی آئیکن ہیں، جب آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو آپ کے راستے میں کتنے بھکاری پیسے مانگنے آتے ہیں۔ یہ بھکاری ایک پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں جس کے لیے وہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اریجا یعنی کہ نادیہ جمیل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی اسکول سے واپس آتے ہوئے اغوا کر لی جاتی ہے، اور جب اس نے اپنے بچے کے اغوا کے معاملے پر پوچھ گچھ شروع کی تو اس کی دنیا ہی الٹ پلٹ ہو گئی۔ اس کے بچے کے اغوا کے ہر قدم پر سامنے آنے والی تفصیلات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت بے بس اور مجبور محسوس کرتی ہے۔ اس کے شوہر کا کردار شہود الوی نے موسیٰ کے طور پر ادا کیا جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، بعد میں انہوں نے کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے راستے جدا کر لیے۔ یہ ایک آنکھ کھولنے والا پاکستانی سیریل ہے اور ایک تلخ حقیقت بھی جسے برسوں سے نظر انداز کیا گیا، لیکن ہیروئن کی اسکرین بیوٹی سے کسی کو انکار نہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب میں آپ خوبصورت سونیا حسین کو دیکھیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سونیا حسین جیسی پرکشش ہیروئن شاید ہی انڈسٹری میں کوئی اور ہو، لیکن اس ڈرامے میں زاہد احمد کے ساتھ ان کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ ڈرامے کے بارے میں بات کریں تو کیا آپ نے کسی اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ایک شخص کو دو یا دو سے زیادہ شخصیت کی حالتوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ جو اس شخص پر قابو پاتے ہیں اس سے دماغی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے وہ مستحکم زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا۔ ڈرامے کا مرکزی کردار زاہد احمد نے ادا کیا، جنہوں نے اپنے دونوں کردار اتنے اچھے طریقے سے ادا کیے کہ آخر تک ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ کہانی اس وقت موڑ لیتی ہے جب نشاور کردار کی شادی اس کی ماں کی اسسٹنٹ یعنی کہ گوہر رشید سے ہو جاتی ہے۔ اسے تاجر کی بدصورت سچائی مل جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کشف ایک روحانی شخصیت کے بارے میں ہے۔ اس میں مین رول ہیرا مانی کا ہے۔ جتنی سادہ اور خوبصورت پاکیزگی کی علامت وہ اس ڈرامے میں نظر آئیں شاید ہی کسی اور سیریل میں دکھائی دی ہو۔ اس نے اپنے پیاروں کے بارے میں جو خواب دیکھے وہ سچ نکلے۔ جب اس کے والد کو مستقبل کے واقعات کی پیشین گوئی کرنے کی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہوا تو والد نے بیٹی کی اس صلاحیت کو کاروبار میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وجدان یعنی کہ جنید خان کشف کی محبت میں دیوانہ دکھایا گیا۔ کشف کو اپنے والد کے ارادے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا، جب بات خوبصورت ترین ہیروئنز کے ڈراماز کی ہو تو شاید ہی چند سنسنی خیز سیریلز جو دیکھنے کے لائق ہوں، یہ دل میرا ان میں سے ایک ہے۔ ایک بے حد حسین لڑکی یعنی کہ نور العین کی کہانی جو ماضی کے ڈرانے خوابوں کا شکار ہے۔ وہ اپنے والد میر فرخ زمان یعنی کہ عدنان صدیقی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی لائف کے کسی بھیانک پہلو کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے والد ایک قاتل ہوتے ہیں جنہوں نے امان کے خاندان کو اس وقت قتل کیا جب وہ صرف 11 سال کا تھا۔ ماضی کے ذہنی صدمے سے پریشان امان نے نور العین سے شادی کر کے اپنے خاندان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ نور اپنے والد کے ماضی سے بے خبر رہتی ہے۔ محبت، انتقام، غصہ اور اسرا کی بہترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ سچل اور احد کے درمیان کی کیمسٹری بھی بہت پسند کی گئی۔ ڈرامہ سیریل پریم گلی، دلکش موٹر سائیکل گرل سہائی علی آبرو ڈرامہ پریم گلی کی سویٹ ہارٹ ہیروئن ہے۔
یہ دو محبت کرنے والوں کے جدید دور کی کہانی ہے جو کہ پریم گلی میں ملتے ہیں۔ حمزہ یعنی کہ فرحان سعید جویا یعنی کہ سہائی کو پہلی بار دیکھ کر محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جویا کا تعلق 4 افراد پر مشتمل خواتین کے بااختیار خاندان سے ہے جو خود اس کی ماں اور خالہ ہیں اور دادی۔ اس کی دادی راحت یعنی کہ شمیم ہلالی، والدہ شیریں، صبا حمید سے لے کر اس کی خالہ مسرت تک سبھی طلاق یافتہ ہیں۔ کہانی حمزہ اور جویا کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف طلاق یافتاؤں کا ٹولہ ہے تو دوسری طرف کنواروں کا۔ یہ کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور اس میں بہت سارا مصالحہ بھی ہے۔ ڈرامہ سیریل مشک مشک ایک روایتی گھرانے کی خوبصورت ترین لڑکی کی کہانی ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلی جاتی ہے۔ اسے وہاں محبت ہو جاتی ہے جو بعد میں شادی میں بدل جاتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ایک دن اس کا شوہر بغیر بتائے پاکستان چلا جاتا ہے اور پھر ایک اور عورت کے ساتھ گڈی اپنے گاؤں آتی ہے اور یہ بہانہ کرتی ہے کہ یہ بچہ گڈی کا ہے۔ دوسری طرف مہک کی خالہ کو عجیب عورت گڈی اور اس کے بچے کے بارے میں شک ہے اور وہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے میں یمنا زیدی جتنی خوبصورت اور اسٹائلش نظر آئی اتنی ہی مضحکہ خیز اور پاگل بھی، جو پڑھائی نہیں شادی کرنا چاہتی ہے، دن رات اپنی شادی کو تصور کرتی ہے اور یہ کہ وہ دلہن بن کر کیسی نظر آئے گی۔ بلال خان مہجبین کے استاد ہیں، اسے ریاضی کے ٹیوٹر دیتے ہیں کیونکہ وہ 2+2 گننے میں بھی سست ہے، لیکن اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ٹیوٹر اس کا شوہر بن جاتا ہے اور یہ جوڑا اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ کہانی تھوڑی عجیب ہے مگر مہجبین کا سسر اس کی خوبصورتی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایک معصوم لڑکی کا دل جیتنے کے لیے اپنے سوتیلے بیٹے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اور ایک جلاد کی طرح عمل کرنے لگتا ہے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا ISPR کی پروڈکشن عہد وفا، جس کی اسکرین بیوٹی زارا نور عباس کو دیکھ کر آپ یقیناً بہت اچھا فیل کریں گے۔ ویسے یہ 4 کالج کے دوستوں سعد، شاذین، شارق اور شہریار کی کالج کی دوستی پر مبنی ایک کہانی ہے جو خود کو اسپیشل گینگ یعنی کہ SSG کہتے ہیں۔ ایک ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں، کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کے لیے دوست بنے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ان کا رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ سعد اور شاذین اس وقت الگ ہو گئے جب انہوں نے شادی کے لیے ایک ہی لڑکی کا انتخاب کیا۔ دریں اثنا شارق اور شہریار SSG گروپ کو متحد رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل الف ڈبل بیوٹی سیریل ہے۔ کبرا خان اور سجل علی دونوں کا میک اپ اور ڈریسنگ پوری طرح ڈرامے کی جان رہے۔ ڈرامہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، ایک لگژری لائف، بہت سارا پیسہ، شہرت، لوگ آپ سے ملنے کے لیے مر رہے ہوں یا پھر کچھ اور۔ ڈرامہ الف میں مومن یعنی کہ ڈرامے کے ہیرو کے کردار میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اندھیری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے اندھیرے کو دور نہیں کر پاتی۔ وہ ایک اداکار بنتا ہے، پھر ایک دن وہ والدہ یعنی کہ حسن جہاں کو تلاش کرتا ہے جو کہ ایک ڈانسر بھی تھی، لیکن سجل علی اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کے کردار نے اسکرین پر اپنے کرشمے کی وجہ سے سبھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ ڈرامہ عمیرہ احمد کے ناول الف پر مبنی ہے۔ جب آپ یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک پیکٹ میں بہت کچھ ملے گا۔ منظر صاحبائی، حمزہ علی عباسی، کبرا خان اور سجل علی کی اداکاری نے ڈرامے کی کامیابی میں مزید اضافہ کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ بیوٹیفل ہیروئن ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔